اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ ان اللہ لغنی عن العالمین۔ اور کوئی جہاد کرے تو اپنے ہی لیے جہاد کرتا ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سارے جہانوں سے یقیناً بہت بے پرواہ ہے۔ سورۃ العنکبوت آیا 6۔ ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، اور جو کوئی جہاد کرے تو اپنے ہی لیے جہاد کرتا ہے۔ یہاں جہاد سے مراد نیک اعمال کرنے کی وہ اعلیٰ ترین کوشش ہے جس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ ان نیک اعمال میں کفار کے ساتھ جہاد کرنا بھی شامل ہے۔ جو نیک اعمال کے لیے اعلیٰ ترین کوشش کرتا ہے تو اس کا فائدہ اسی کی طرف لوٹتا ہے، یعنی وہ اپنے لیے کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے میں نفس سستی کرتا ہے اور شیطان اسے نیکی کے راستے سے روکتا ہے، جس کے لیے اعلیٰ ترین کوشش کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نواہی سے رکنے کے لیے انسان کو اعلیٰ ترین کوشش کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ شیطان اس کے لیے برائی کے راستوں کو مزین کرتا ہے اور برائی سے بچنے کے لیے سخت کوشش اور مجاہدے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حسن فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاد تلوار چلانے کا نام ہی نہیں، انسان نیکیوں کی کوشش میں لگا ہے، یہ بھی ایک طرح کا جہاد ہے۔ جہاد بامعنی کسی انسان کی مقدور بھر کوشش جو اسلام کے نفاذ اور اس کی سربلندی کے لیے کی جائے۔ پھر جہاد کی اقسام بھی متعدد ہیں۔ ان احسنتم لانفسکم، اگر تم نے بھلائی کی تو تم نے اپنے آپ کے لیے بھلائی کی۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، پیچھے سورۃ بنی اسرائیل 7 آیا 7 تھی۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سارے جہانوں سے یقیناً بہت بے پرواہ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کے نیک اعمال کی ضرورت نہیں۔ اگر سارے متقی بن جائیں تو اس کی بادشاہت میں اضافہ نہیں ہوگا، اگر سارے نافرمان بن جائیں تو اس کی بادشاہت میں کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایمان والوں کو نیک اعمال کی جزا دے گا اور نیکی کا اجر کئی گنا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے اعمال اور ان کی عبادات سے بے نیاز ہے، یعنی جہاد کرنے والا اگر جہاد نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور اگر جہاد کرتا ہے تو بھی اللہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کی بے نیازی کا تو یہ عالم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، میرے بندو، اگر تم تمام جنوں ان سارے کے سارے اس شخص کی طرح بن جاؤ جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے تو اس سے میری بادشاہی میں ذرا بھر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اے میرے بندو، اگر تم تمام جنوں ان سارے کے سارے اس شخص کی طرح ہو جاؤ جو تم میں سے سب سے زیادہ نافرمان ہے اور بدکار ہے، اس سے میری بادشاہی میں ذرا بھر بھی کمی نہیں ہوگی۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم لنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیکیاں کی ہیں، یقیناً ہم ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں گے اور یقیناً انہیں ضرور بہترین جزا دیں گے جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ سورۃ العنکبوت آیا 7۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیکیاں کی ہیں، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور آزمائش کے موقع پر اپنے ایمان کو درست رکھا اور مشرکوں کی ایذاؤں پر اپنے دین سے نہیں پھرے۔ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، یقیناً ہم ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے والوں کو بہترین صلے کی بشارت دیتے ہیں۔ نیک اعمال کا صلہ ملے گا اور گناہ مٹا دیے جائیں گے، کیونکہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور یقیناً انہیں ضرور بہترین جزا دیں گے جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی بہترین جزا دیتے ہیں اور نیکی قبول فرماتے ہیں اور 10 گنا ثواب دیتے ہیں اور 10 گنا سے 700 گنا تک بھی بڑھا دیتے ہیں۔ اس سے مراد عمل خیر ہے، مثلاً واجبات اور مستحبات، اور یہ بندے کے بہترین اعمال ہیں کیونکہ بندہ مباح کام بھی کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اور رمضان سے دوسرے رمضان تک
اپنے درمیان سرزد ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں جب تک کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ کوئی برائی کرنے کا ارادہ کرے تو اے فرشتوں تم اسے مت لکھو جب تک کہ وہ اسے کر نہ لے، پھر اگر کر لے تو ایک برائی لکھو، اور اگر میرے خوف سے اس کو چھوڑ دے یعنی اس کو برائی کو نہ کرے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ لو۔ جب وہ کسی نیکی کرنے کا ارادہ کرے اور اس کو کرے نہیں تو اس کو ایک نیکی لکھ لو، اور پھر اگر اس کو کر لے تو اس کو 10 گنا سے 700 گنا تک لکھ لو۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے، اور اگر وہ دونوں تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے جس کا تجھے کوئی علم نہیں تو ان کی اطاعت نہ کرنا، تم سب کو میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتا دوں گا جو تم عمل کرتے تھے۔ سورۃ العنکبوت آیا 8۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وصیت کی ہے، کیونکہ ماں باپ دنیا میں لانے کا سبب بنتے ہیں، اور باپ کما کر کھلاتا ہے اور ماں اپنا وجود کھلاتی ہے۔ پہلے پیٹ میں ماں کے لہو سے بچہ پروان چڑھتا ہے، پھر پیدائش کے بعد اس کے دودھ سے بچہ نشو و نما پاتا ہے۔ ماں باپ بچے کو زندگی سکھاتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، جوان ہونے تک مسلسل اس کی نگہداشت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اکثر مقامات پر اپنی توحید اور اپنی عبادت کا حکم دینے کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید کی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے جو شخص والدین کی اطاعت اور خدمت کے تقاضوں کو سمجھ کر ادا کر سکتا ہو وہی اللہ کی اطاعت کے تقاضوں کو سمجھ کر ادا کر سکتا ہے۔ وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر وہ دونوں تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے جس کا تجھ کو علم نہیں، مجاہدہ بڑی اور خاص کوشش کو کہتے ہیں۔ والدین کے لیے یہ لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے لیے، شرک کرنے کے لیے جب اولاد پر دباؤ رکھتے ہیں تو زیادہ بڑی کوشش کرتے ہیں، یعنی اگر والدین جیسی قابل احترام ہستیاں بھی شرک کرنے کا حکم دیں تو ان کی اطاعت نہیں کرنی، کیونکہ شرک کی صحت پر کوئی دلیل نہیں۔ فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی اطاعت نہ کرنا، یعنی ماں باپ چاہیں اور کہیں کہ مشرک بن جاؤ تو کبھی نہیں ماننا، انہیں بھی شرک سے بچانے کی کوشش کرو، کیونکہ الیہ مرجعکم، تم سب کو میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے۔ کوئی نیک ہو یا برا اس نے جانا تو رب ہی کے پاس ہے۔ لوٹ کر آنے کی بات اس لیے ہے کہ تمہارے معاملات وقت دنیا تک ختم نہیں ہو جانے، ان کا حساب دینا ہوگا، وہی عمل کرنے ہیں اور وہی جو اللہ کے ہاں قبول ہوں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ سے بیان ہے کہ وہ کہتے ہیں میری ماں نے قسم کھائی کہ وہ سعد سے اس وقت تک بات نہیں کرے گی جب تک کہ وہ اپنا دین اسلام نہیں چھوڑ دے گا، تب تک وہ کچھ نہیں کھائے گی اور نہ پیے گی۔ وہ سعد رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگی اللہ تعالیٰ نے تجھے والدین کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور میں تیری ماں ہوں، لہٰذا میں تجھے اس بار حکم دے رہی ہوں۔ وہ 3 دن بھوکی پیاسی رہی، حتیٰ کہ بھوک و پیاس کی وجہ سے اس پر غشی طاری ہو گئی، تو اس کے دوسرے بیٹے عمار نے اسے اپنی پانی پلایا۔ جب اسے ہوش آیا اور سعد رضی اللہ عنہ کے خلاف بد دعائیں دینا شروع کی تو اللہ عز و جل نے قرآن میں آیت اتار دی، ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی تاکید کی ہے، اگر وہ تجھ پر زور دے تو میرے ساتھ اس کو چیز کو شریک ٹھہرائے جس کا تجھے کوئی علم نہیں تو اس کا کہنا مت ماننا، اور ان سے دنیا میں اچھے طریقے سے پیش آنا۔ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں تمہیں بتا دوں گا جو تم عمل کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت کرنا جائز نہیں، اطاعت صرف اس کام میں ہے جو جائز ہے، یعنی میں تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دوں گا، اس لیے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس آیت سے 2 باتیں معلوم ہوئیں، ایک کہ اطاعت والدین حسن سلوک میں شامل ہے، اور دوسری یہ کہ شرک کے معاملے میں والدین کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ،
اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ہم انہیں ضرور نیک بندوں میں داخل کریں گے۔ سورۃ العنکبوت آیا 9۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، جو اللہ تعالیٰ کے فرائض کو ادا کرتے رہے اور محارم سے اجتناب کرتے رہے، لندخلنہم فی الصالحین، اور ہم انہیں ضرور نیک بندوں میں داخل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں سے وعدہ کیا کہ انہیں ضرور صالحین کے ساتھ جنت میں داخل کریں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ۔ اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، پھر جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسے ایذا دی جائے تو وہ لوگوں کے ستانے کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیتا ہے۔ اور یقیناً اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد آ گئی تو وہ ضرور کہیں گے یقیناً ہم بھی تمہارے ساتھ تھے۔ اور کیا اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ جاننے والا نہیں جو سارے جہانوں کے سینوں میں ہے۔ سورۃ العنکبوت آیا 10۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے ہم اللہ پر ایمان لائے۔ یہ آیت منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی جو زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کے دل مومن نہیں۔ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، پھر جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسے ایذا دی جائے تو وہ لوگوں کے ستانے کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی آزمائش کرتے ہیں تاکہ جھوٹے اور سچے کا فرق واضح ہو جائے۔ لوگ بھی سے ایک گروہ یعنی منافق آزمائش پر صبر نہیں کر سکتے۔ لوگوں کی ایذائیں انہیں ایمان سے روک دیتی ہیں۔ ایمان کے راستے میں جب انہیں ستایا جاتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آ گیا اور وہ دین چھوڑ دیتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب لوگ اللہ کی راہ میں ایذا دیے جاتے ہیں تو اپنے دین سے پھر جاتے ہیں، یعنی یہ ان کا فتنہ ہے۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور یقیناً اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد آ گئی، رب کی طرف سے مدد آئے، مشکلات دور ہو جائیں، دشمنوں پر فتح حاصل ہو، مالی تنگیاں ختم ہو جائیں، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو ضرور کہیں گے یقیناً ہم بھی تمہارے ساتھ تھے۔ یعنی اللہ کی مدد آنے پر، کسی ملک کے فتح ہونے پر، مال غنیمت حاصل ہونے پر دینی بھائی ہونے کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں۔ رب العزت فرماتے ہیں وہ لوگ جو تمہارے بارے میں انصار میں رہتے ہیں، پھر اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے کوئی فتح ہو تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے۔ وَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، اور کیا اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ جاننے والا نہیں جو سارے جہانوں کے سینوں میں ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کو جہان والوں کے دلوں کی خبر نہیں؟ اللہ تعالیٰ تو سینوں کے بھید جانتا ہے اور دل کی باتوں سے آگاہ ہے۔ رب العزت نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو نہ کبھی ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ہی ان کا خون، بلکہ اللہ تعالیٰ کو صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دل اور اعمال دیکھتا ہے۔ رب العزت نے اعمال میں خلوص کا حکم دیا اور نیتوں کا جائزہ لینے کی طرف توجہ دلائی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اخلاص کی قدر ہے اور فرما برداری کی عزت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سچا اور پکا ایمان عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت کے راستوں پر چلا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت کے راستے پر چلا اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر پہنچا